حافظ ارسلان سیال کوٹ سے ہیں، ان کی کمر میں درد ہے، اللہ شفا دے۔ اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس بیماری سے وفات پا جائے تو اس کے ذمے جو نمازیں ہیں فالج کی وجہ سے قضا ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ اس کی نمازوں کے بارے میں گن کے صدقہ دیا جائے، صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم سمجھ لیں، 5 نمازیں ہیں تو 10 سیر ہو گئی۔ اور اسی طرح روزہ ہے تو روزے کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یا تو اس کی طرف سے کوئی روزہ نہ کھڑے ورنہ اس کا بھی صدقہ ادا کر دیا جائے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں گنے کے جوس سے الکحل بالکل خالص تیار ہوتی ہے۔ یہ الکحل جو ہے 96% خالص ہے، یہ پی نہیں جا سکتی بلکہ یہ باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھر آگے پینے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس کمپنی کے علاوہ کسی جگہ چلے جائیں، لیکن اگر نہ بھی ملے جگہ تو آپ تو اپنی نوکری کے پیسے لیتے ہیں، آپ کوئی الکحل کے پیسے تو نہیں لیتے۔ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے اور میری بہن چنبل کی بیماری ہے، بڑا علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب معالج کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عامل سے رابطہ کریں اور اس سے علاج کرائیں اس بیماری کا۔ بھائی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور اس کو کانوں میں لگا کر روزانہ سنا کریں، آپ بھی سنیں اور آپ کی بہن بھی سنیں، انشاءاللہ اگر واقعی جادو وادو ہے تو ختم ہو جائے گا، بیماری ہے تو اللہ شفا دے۔ اس وقت امت پر جہاد فرض نہیں ہے، نہیں ابھی فرض نہیں ہے، جب تک کہ امیر المومنین فیصلہ نہیں کریں گے جہاد فرض نہیں ہو سکتا۔ حضور کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، حضور کے لیے وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ آتے ہی الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا، یا اللہ مقام وسیلہ جو ہے یہ ایک جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے، وہ ہمارے نبی کو عطا فرما۔ یہ معنی نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑیں۔ شادی سے پہلے اگر آدمی بد نظری کا شکار ہے یا بدفعلی کا تو اس کے والدین اس کی شادی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہیں، بالکل شریک ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کسی مرد کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح ولی کے ذریعے ہوتا ہے، وقتی طور پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قرآن پاک یاد کیا پھر بھول گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک تو توبہ کرے اور ایک دوبارہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کہتا ہے جی کہ وحدت الوجود جو ہے، وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تصوف کی باتیں ہیں، کسی تصوف کے ماہر سے جا کے پوچھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ کی طرف آتے ہوئے فلائٹ 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔
کچھ لوگوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، احرام سے ہی سو گئے، اور کچھ لوگوں نے احرام جو تھا وہ اتار دیا تھا، جن نے اتار دیا تھا ان کو دم ہے۔ ایک دن عمرہ کیا اور سر پہ اسطرا پھروایا، پھر بعد میں 2-3 دن کے بعد عمرہ کیا، اس پہ بھی اسطرا پھروائیں گے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے مرد یا کوئی آدمی آگے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنا۔ میں افغانستان سے آیا ہوں، پاؤں میں نے بند جوتا 10 گھنٹے پہنا ہے، تو پھر بلا ضرورت پہنا ہے تو دم پڑ گئی، اگر کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، مجبوراً پہنا ہے تو پھر کوئی دم نہیں۔ کوئی شخص عمرہ کرے، اس کے بعد میقات سے باہر جائے، پھر آئے گا تو عمرہ کا احرام باندھے گا، چونکہ میقات ہے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے عمرہ کیا، اس کو ثواب بخشا، انشاءاللہ ملے گا۔ میرا نام جاوید ہے، میں انڈیا سے ہوں، مجھے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمزم لے آنا، تو لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ زمزم مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی نہیں پیتی تھی، اگر وہ پی سکتے تھے تو آج کا کافر بھی پی سکتا ہے۔ تم اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیا جائے، اللہ اس کو مسلمان کر۔ بینک میں کام کرتا ہوں، کوشش کرو کہ بینک کی نوکری چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ ڈھونڈو۔ سفر کے دوران بس میں یا گاڑی میں نماز اپنی سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے ہونے تک وقت پہ پہنچ جائے تو پھر جب اترے پھر پڑھے، اگر وقت نکل رہا ہے نہیں ملے گا تو سیٹ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب نیت کریں تو اس وقت رخ قبلے کی طرف ہو، پھر بس اگر پھرتی جائے تو کوئی بات نہیں۔ رکوع کے بعد بعض لوگ پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بہرحال احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں۔ طواف نفل ہو یا واجب ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورت نے احرام باندھ لیا ہے تو وضو کے لیے ہم بالکل کپڑا کھول کے پھر مسح کریں۔ نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے نیند بہت آتی ہے، اسی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ پڑھ سکے، لیکن آپ اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، پھر بھاگ جائے گا۔ نماز عصر اور مغرب کے عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ جمعہ کے دن بھی وہی، اگر پر مسافر ہیں آپ تو کوئی سنت نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی سنتیں ہیں جو ظہر سے پہلے ہیں 4 اور ظہر کے بعد ہیں 4۔ ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ترقی دے۔ میرا نام حامد علی ہے، میں چنیوٹ سے ہوں۔ آپ کو مولانا محمد الیاس نے سلام کہا ہے، آپ میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیں۔
نماز کے طواف کے 3 چکروں کے بعد نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں. اگر 4 چکر ہو گئے ہوں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں. اگر عمرے کے سفر میں کسی نے قصر نماز کے بجائے پوری پڑھ لی کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ قصر پڑھے. میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی سر نہیں مڑایا تھا، 2-3 منٹ کے لیے میں نے ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا. میرا نام نعیم اکرم ہے. اللہ سارے خاندان کو حرم شریف کی زیارت اور حج اور عمرہ نصیب کرے. کسی فوت شدہ کو یا زندہ کے لیے عمرہ کر کے ثواب بخش سکتے ہیں. طواف اور صفا دوڑتے ہوئے بھی جوتے نہ پہنے. اگر بیماری ہے، مجبوری ہے تو پاک جوتے ہونے چاہیے. میرا نام ساجدہ ہے. میں نے عمرہ کیا اور بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں. جس نے بھی اپنے بال خود کاٹے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 1-2 بہنوں نے عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ تب بھی ٹھیک ہے. طواف کے چکروں میں مجھے شک ہے کہ میں نے 6 چکر لگائے تو ایک مزید لگا لیں. مسجد عائشہ سے احرام اور عمرہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. حضور نے جب حکم دیا تھا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ مرد نہیں کر سکتے. اگر کوہنیاں اور کندھے ننگے ہوں عمرے کے احرام کی وجہ سے پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ہر عمرے کے لیے احرام نیا ہونا ضروری نہیں ہے، بس پاک ہو. مغرب کی اذان اور اس کی تکبیر کے درمیان میں حنفی مسلک میں تو کوئی نفل نہ پڑے، لیکن حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. میرے حیض کے دن گزرنے کے بعد دوران عمرہ واش روم جانے پر ہلکا سا مجھے محسوس ہوا ہے، جس پر وضو کر کے عمرہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ حیض تو نہیں ہے نا. صفا مروہ دوڑتے ہوئے بسکٹ کھائے تو ہاتھ میں کچھ خوشبو آ گئی، کچھ نہیں ہوتا. عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کے تبلیغ کے لیے جا سکتی ہے، حج کے لیے آ سکتی ہے، عمرے کے لیے آ سکتی ہے، تبلیغ کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟ نیند آ جائے تو وضو ضروری ہے. آج کل مسلمانوں کو سب سے پہلے اتفاق، اتحاد، تمام جماعتی جھگڑے ختم کریں. جب متحد ہو کے کوئی بات کریں گے تو ان کی بات کا اثر بھی ہو. روغن بلسان جو ہے وہ ملتا ہے یہاں، لیکن پہچان کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے. جن سے دیں گے ان سے پوچھ لیں کہ وہ اصل ہو، خالص ہو.
میری بیٹی ہانیہ کی صحت، ہدایت اور شادی کے لیے اللہ اس کے سارے مسئلے حل کرے۔ نفلی طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دے، وضو کر کے پھر شروع کرے۔ اگر نفلی طواف کر رہے ہیں تھک گئے، چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عربی لوگ جو ہیں یہ جو سرخ رنگ کا رومال استعمال کرتے ہیں، کوئی آدمی سفید کریں، سرخ میں بھی تو سفیدی ہوتی ہے۔ خالص سرخ منع ہے حدیث میں کہ خالص سرخ کپڑا جو ہے وہ مرد نہ پہنے، لیکن اگر اس میں لکیریں ہیں، جیسے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادریں اوڑھی ہوئی تھی جن میں لکیریں تھی سرخ۔ بھائی یہ احرام باندھ کے بس طواف کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حرم کی حدود کے لیے رکشے لگے ہوئے ہیں، جا کے رکشہ دیکھ لیں۔ زمزم کے پانی سے زخم دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، بلکہ شفا کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں والد کے بغیر اجازت عمرے پہ آیا ہوں، اللہ کرے گا عمرہ ہو جائے گا، یہاں سے ان کو فون کر دیں کہ ابا یہ اجازت دے دیں۔ دم کا گوشت جو ہے وہ خود نہ کھائے، نہ گھر رہے، غریب اور مسکینوں کو تقسیم کرے۔ عمرہ کے دوران صفا مروا کر کے ابھی حلق نہ کریں، پہلے ایک اور طواف کر سکتے ہیں۔ مدینے سے آدمی آئے تو میقات سے لازمۃ احرام کی نیت کرے۔ زمزم اپنے سامان میں وزن کر کے اپنے ملک لے جائیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اس طرح سے ضروری نہیں، کینچی سے بھی کاٹ سکتے ہیں اور مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ حاجی نے پہلے صفا مروا دوڑا پھر طواف کیا، عمرہ نہیں ہوا، دوبارہ طواف عمرہ کرے۔ 3 چکر سے پہلے نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے نماز پڑھے، بعد میں طواف ابتدا سے شروع کرے۔ محمد جاوید اور محمد جمشید، اللہ دونوں بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد جاوید ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے۔ میری بیٹی بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی مہر کرک سے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حافظ ابو بکر جھنڈ والے کے لیے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے اور صحت میں بھی۔ ڈاکٹر الطاف جمال پور والے 2 سال قبل قتل ہو گئے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرمائے۔ مجھے آپ کے دیکھنے کی خواہش تھی، الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا۔ عمرے اور طواف میں کون سی دعا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح پھر جب رکن یمانی پہ آ جائے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرا 1 مہینہ ہوا بچہ فوت ہو گیا، اللہ آپ مزید اولاد عطا فرمائے۔
میری بیٹی شمیم 12 سال کی عمر ہے، اس کی بینائی چلی گئی، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ قادر ہے کہ بینائی لوٹ آئے۔ اللہ رکھا سیٹھ بھی مار رہے تھے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ذاکر اللہ خان لاہور سے میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ بھائی اسحاق خان مردان والے کافی عرصہ پہلے وفات پا گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بھائی موسیٰ خان کے لیے دعا کریں، اللہ بھائیوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، نجف علی، فاروق بھائی، اللہ سب کو نیکیاں نصیب فرمائے۔ پیر حافظ قائم پور والوں کے لیے اللہ ان کو بھی ساری بھلائیاں نصیب کرے۔ میرے والد شیر محمد مونڈ کا کافی عرصہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بھائی وقاص فوجی، بھائی سہیب رومی اور بھائی عمیر لاہور والوں کے والد میاں محمود الحسن وفات پا گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مدرسہ عربیہ رحیمیہ تدریس القرآن، اللہ اس کے معاونین کی مدد فرمائے۔ رانا تصور علی ضلع بہاڑی سے اللہ پاک ساری زندگی دین کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی محمد ارشاد انجم انجارہ جمال پور، اللہ اس کی اولاد کو صالح بنائے، ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ حافظ محمد رمضان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میاں محمد اکمل یار جمال پور والے، اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ مولانا قاری شاہد تحصیل میلسی سے میری شادی نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ بنت شہباز کافی بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ میاں عرفان میری ابھی شادی ہوئی ہے، اللہ نیک خواہشات اولاد عطا فرمائے۔ محمد افتخار تحصیل حاصل پور سے میرے والدین وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ صفا مروہ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ کے پھر اسی جگہ سے شروع کریں۔ بھائی حیض کے دن اگر مکمل ہو گئے تھے پھر معمولی سا داغ محسوس ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لالا ثمر اور سوچی بھائی قائم پور سے، اللہ ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ ماسٹر علی احمد اللہ بہاڑی سے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مولانا قاری سفیان گل نارتھ نادم آباد کراچی، ان کے لیے اللہ سب کو سلامت رکھے اور اچھے کام کی توفیق دے۔ قاری عبدالرؤوف ضلع بہاولپور، میری بیوی بیمار رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا حافظ محمد یوسف بدری، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ سمیع اللہ خان بنگلور انڈیا سے میرے ماموں قدرت بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد حافظ شاہ راز بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔
میں دل کا مریض ہوں، اللہ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میں کنگن پور سے ہوں، میرا نام حکیم محمد ابراہیم ہے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے، اچھے رشتے عطا فرمائے۔ میری بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد میں نے زمین خریدی ہے، بھی زمین تو آپ کے نام ہے نا، تو بیٹیاں بھی آپ کے نام ہیں، ان کو تو حصہ ملے گا۔ چودھری اویس دیو کے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ انڈیا سے حافظ عمار بیمار ہیں، ان کے سر پہ بال نہیں رہتے، اللہ شفا دے۔ میرا نام محمد شعیب ہے، میں نے علم دین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اللہ پاک آپ کو دین پہ قائم رکھے اور دین کی خدمت کی توفیق دے۔ عمر حیات فاروقی، پاکستان ضلع لیا سے، میری والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ ڈسٹرکٹ قصور پاکستان سے شیخ زبیر احمد اور ان کی اولاد کو اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرا نام عاصم ہے، میری والدہ کو آصف تنگ کرتا ہے تو اسے سورۃ بقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر دیں، وہ کان سے لگا کے سنا کرے، پھر تنگ نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے عمر کی صحت اور کامیابی اللہ نصیب کرے۔ میرے والدین اور ایک جوان بھائی اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ میں بہت زیادہ مقرور ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کریں، کم از کم 2000 دفعہ پڑھا کر جلدی اتر جائے گا۔ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بہاڑی کے لیے اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹیوں کو صالحہ بنائے اور صحت عطا فرمائے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اللہ مزید بھی عطا فرمائیں گے، رزق حلال بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار زیادہ پڑھو۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اقبال ملتان سے ہوں، اللہ آپ کے بیٹوں کو سب کو اچھا بنائے۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، کوئٹہ سے، میرے ماما کا دو لڑکا ہے لیکن اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کے بھائی کے کاغذات کا مسئلہ ہے، اللہ آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا اخواننا بناتنا اصحابنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین،
اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم انصر فلسطين اللهم انصر كشمير اللهم انصر جميع المسلمين في كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.